खुदावंद यसुम मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। हमारी तरफ से आपको मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज हम आपके साथ मनाने जा रहे हैं मदर्स डे। और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मदर बैठी हुई हैं, मैडम कौकब नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम, कैसे हैं आप? जी मैं शुक्र खुदा का ठीक हूँ। आप ज़बरदस्त जी, खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। और बी द लाइट टेलीविज़न आपको खुशामदीद कहता है। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि आज मदर्स डे का खूबसूरत दिन है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मदर्स डे तो एक बहुत स्पेशल दिन होता है, तो सब माँओं के लिए एक स्पेशल डे होता है, बहुत अच्छा होता है। ज़बरदस्त। अच्छा मैम, ये बताइए कि मैं आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जिस फील्ड में हैं, क्योंकि आप औरत मार्च में भी काफ़ी एक्टिव हैं और ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी कुछ समाजी कारकुन भी हैं और समाजी खिदमात भी सर अंजाम देती रहती हैं। कौकब मैम एक सिंगल मदर भी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, और हम चाहेंगे कि हम इस हवाले से भी आप से बातचीत करते जाएँ। कौकब मैम, ये बताइए, माँ का रुतबा बहुत अजीम है और माँ की मुश्किलात उससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जब हम अपनी माँओं को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम तो उनका बिल्कुल अशरे अशीर भी उनकी खिदमात का अदा नहीं कर सकते। और जिस तरह आप, तो फिर जब माँ और बाप आपस में मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो बहुत खूबसूरती से बात निभ जाती है, लेकिन जब मदर अकेली हों तो बात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले तो बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से मैं आपको खुशामदीद भी कहती हूँ, आपको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ कि एज अ सिंगल पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए इतने सारे काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रही हैं, दूसरों के हकूक़ के लिए भी काम कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। ज़बरदस्त। और वो कितने बड़े हैं? बेटी 7 ग्रेड में और बेटा 5। ग्रेट। तो अच्छा, आप अपने बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं? आसान है, या जैसे कि हम सब जानते हैं और मानते भी हैं आपकी कुर्बानी को कि ये एक मुश्किल काम है अकेली मदर को? जी शुक्र है खुदा का। मुझे चैलेंजेस तो बहुत थे, बहुत मुश्किलात आई, लेकिन क्योंकि मैं एक एजुकेटेड हूँ और फिर हमेशा जॉब की है, टीचर हूँ, जॉब कर रही थी, तो इसलिए मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की है। स्पेशली मैंने, जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है, अपने बच्चों को एजुकेट करना, कि अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें। और मेरे बच्चे जो हैं पोजीशन होल्डर हैं, और हमारे स्कूल में इसी वजह से बेटी की स्कूल वालों ने स्कॉलरशिप की हुई है कि वो पोजीशन होल्डर है। ज़बरदस्त। और ये बहुत खुशी की बात है कि बावजूद कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, इसके बावजूद आप अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर रही हैं। जी मैंने शुरू से बच्चों को एजुकेटेड जो टॉयज़ थे या ऐप भी जो हैं उस तरह से ही रिलेटेड कराया है। उनको मैंने टाइम वेस्ट नहीं करने दिया। जैसे कराटे की क्लास में जाना है, आपको कुछ ना कुछ सीखना है, आर्ट वर्क से उनका रिलेटेड है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़बरदस्त आर्ट है, कार्ड्स बहुत अच्छे बनाती है। माँ इतनी ज़रूरतमंद होगी तो बेटी तो लाजमी क्रिएटिविटी की तरफ जाएगी, और ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा मैम, हम एक जर्नल बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं, ख़ास तौर पे माएँ, क्योंकि वो हमारे मुआशरे में ख़वातीन का वैसे ही एक बहुत बुरा हाल है, और वो जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में उनको बहुत सारी परेशानियां महसूस करनी पड़ती हैं, उठानी पड़ती हैं। आप अपने बारे में भी बताइए और एक जनरल बात भी बताइए कि सिंगल मदर जो होती है उसको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिंगल मदर होते हुए मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन जो है अगर माँ जो पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, तो कुछ मसाइल कम हो जाते हैं। कि सबसे बड़ा जो मसला होता है सिंगल पेरेंट के लिए फाइनेंशियली होता है। कि जब फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होगी तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ये है शुक्र है खुदा का कि मैंने जॉब कर रही थी, टीचिंग कर रही हूँ, प्लस मैं और भी सोशल वर्क भी कर रही होती हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज हो जाता है कि मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर रही हूँ। उनकी एजुकेशन पे जो फोकस होता है मेरा स्पेशली, और उनको जैसे कि मैं खुद स्ट्रांग हूँ और मैं अपनी बेटी को भी स्ट्रांग कर रही हूँ। आमीन, खुदावंद आपके साथ हो। हमारी दुआ है कि आप इसमें ज़रूर कामयाब हो। अच्छा कौकब मैम, आप ये बताइए कि आप जिस तरह सोशल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? टाइम को मैनेज कभी बस मुश्किल हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत दफ़ा मुझे अकेला भी छोड़ना पड़ता है,
کیونکہ میں جب آتی ہوں ایکٹیویٹیز دوسری سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے تو لیکن بچے کوآپریٹیو ہیں اور کبھی مجھ سے کوئی ایسی نہیں ہوئی بات کہ انہوں نے ایسا بولا ہو کچھ کہ ماما آپ چلی جاتی ہیں کچھ یا تو وہ اسٹڈی میں بزی ہوتی ہیں یا کچھ نہ کچھ کریٹیو کام یا کچھ اس طرح کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں بچے. زبردست. اچھا ایک عجیب سا سوال ہے جی لیکن میں پوچھنا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیے کہ باپ کا بہت ڈر ہوتا ہے بچوں کو اور آپ وہ ڈر کی وجہ سے وہ بچے کچھ نہ کچھ ٹھیک کام کرتے ہیں, آپ اس ڈر کو کیسے قائم کرتی ہیں اور آپ کے بچے وہ کون سا طریقہ ہے جس کے رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو مینیج کر پاتی ہیں اور وہ ادھر ادھر نہیں ہلتے یا اچھی پوزیشن لیتے ہیں بابا کے ڈر کے بغیر میں؟ ہاں اصل میں یہی ہے کہ میرے ہسبینڈ پہلے باہر تھے تو بہت کم عرصہ بچوں کے ساتھ ان کا گزرا ہے, تو بیچ میں تھوڑے سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں ابھی سپریٹ ہوں. تو یہ تھا کہ میں نے بچوں کو ساتھ میرا ہی زیادہ لگاؤ رہا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ ہماری ماں ہمارے لیے ہر چیز پرووائڈ ہمیں کر رہی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, شکر ہے خدا کا. تو پھر اس لیے بھی ان کو خود احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ماں کی بات ماننی ہے, ہم نے ایسا کچھ غلط نہیں کرنا. بیٹی تو سمجھدار ہے, وہ سمجھتی ہے, بیٹا ظاہر لڑکے ہوتے ایسے ہیں کچھ ایسی ہو جاتی ہیں حرکت, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اس کو ریئلائز کراتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے. زبردست. میم آپ کی بہت ہی خوبصورت گواہی ہے اور مدرس ڈے کے معاملے میں جب ہم بات کرتے ہیں مجھے ایک بات کا ضرور جواب دیجیے کہ ہم ایک دن مقرر کرتے ہیں مدرس ڈے کے لیے, آپ ایک بیٹی ہوتے ہوئے کیا سمجھتی ہیں مناسب ہے ایک دن میں اپنی ماں کی محبت کا اظہار کرنا, اس کے وجود کو یہ احساس دلانا کہ ماں آپ میرے لیے اہم ہیں؟ نہیں, بہت مشکل ہے, ایک دن بہت کم ہے, کیونکہ میں اپنی ماں کا بھی آج ضرور ذکر کروں گی. میری ایک نہیں دو مائیں تھیں. زبردست. ایک ماں تو جس نے پیدا کیا اور دوسری ماں تھی جس نے ہماری پرورش کی, کیونکہ میری امی جو تھیں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں, تو ہماری جو پھپھو ہیں انہوں نے ہمارے سارے 5 بھائی اور میں ایک ہی بہن ہوں, تو انہوں نے ہماری پرورش کی, ایجوکیشن میں انہوں نے ہیلپ کی, ہر طرح سے انہوں نے ہمیں پالا ہے. تو ابھی وہ دونوں ہی اس دنیا میں نہیں ہیں, تو میں ان کی روح کے لیے امن مانگتی ہوں, سلامتی مانگتی ہوں. اور یہ ہے کہ جب میری خود پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو تب مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی اور احساس تب ہوا کہ ماں ہونا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور مشکل کام بھی ہے. بالکل صحیح. صحیح. اچھا میم یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے آپ سے بات کی کہ آپ بطور ایک بیٹی اپنی ماں کو کیسے مس کرتی ہیں, ان کے لیے محبت کا اظہار کرتی ہیں, آپ کے بچے آپ کو کیسے وش کرتے ہیں ایک ماں ہوتے ہوئے؟ بطور ماں اپنے بچوں کے لیے آپ کیسا فیل کرتی ہیں اور وہ آپ کو کیسے مدرس ڈے وش کرتے ہیں؟ میرے بچے ہمیشہ کارڈ, میرے لیے بیٹی بہت اچھے کارڈ بناتی ہے, تو ہمیشہ میری برتھ ڈے پہ بھی اور میرے مدرس ڈے پہ بھی اسپیشل بناتے ہیں. اس کے علاوہ میں کیونکہ ٹیچر ہوں تو میرے اسکول کے بچے بھی بہت زیادہ مجھے کرتے ہیں پیار. تو اس کا مطلب آپ بہت سارے بچوں کی ماں ہوں. تو وہ بہت زیادہ وہ بچے بھی اکثر ہی مجھے کرتے رہتے ہیں, ٹیچرس ڈے ہو یا پھر کوئی بھی ڈے ہو یا پھر مدرس ڈے ہو, وہ ضرور مجھے وش کرتے ہیں. بہت سارے کارڈز مل کے ایک باکس بنایا ہوا ہے جس میں سب بچوں کے بھی اور اپنے بچوں کے بھی کارڈ سنبھال کے رکھتی ہوں. بیوٹیفل. اور یہ کیونکہ میں بھی ایک ٹیچر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بچے اتنی خوبصورتی سے ہمارے دنوں کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اچھا میم, بی دا لائٹ ٹیلی ویژن آپ کو جہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے, وہاں ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو, ساری قوم دنیا کے بچوں کو کچھ پیغام دیجیے کہ وہ اپنی ماؤں کو کیسے رسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیسے ویلیو کر سکتے ہیں. جی ضرور. میں آج کے دن میسج یہی دینا چاہوں گی کہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اور ہنر مند ہونا ضروری ہے. جب وہ ماں پڑھی لکھی ہوگی, ہنر مند ہوگی تو وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکتی ہے. دوسرا, ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے مذہبی رجحان کی طرف ضرور لائیں. ان کو چرچ کی ایکٹیویٹیز میں, میرے بچے بھی آلٹر گرلز آلٹر بوائز بنتے ہیں, کوائر میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم ان کا بچپن سے ہی رجحان بائبل کی طرف لاتے ہیں تو وہ ضرور جو ہیں بچوں کے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے ماں باپ کا کہ ہمیں ماں باپ کی بات ماننی ہے, خدا کے خوف میں چلنا ہے اور اپنی ایجوکیشن پہ بھی جو ہے اپنے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے اور پوزیشن اچھی لانی ہے ہمیشہ. اس سے ان کو بھی احساس ہے کہ
اگر ہم اچھی پوزیشن لاتے ہیں تو ہماری ماں سب سے زیادہ خوش ہوگی اسی بات کے لیے. اسی طرح وہ تمام مائیں جو بچوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کرتی ہیں اور ان کے جو بچے بھی ہیں ہمیشہ ان کو اچھا ہی رزلٹ دیتے ہیں. تو آپ سب ماؤں سے یہی التجا ہے کہ اپنے بچوں کی خاص تربیت کریں. تھینک یو. میں بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج یہ موقع بخشا کہ میں مدرس ڈے کے حوالے سے اپنی شیئرنگ کر سکوں. اور بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میم. ہمیں آج بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, آپ کے چیلنجز کے بارے میں بات سن کے, اور ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کیونکہ ماؤں کو بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کا سلوٹ ہے, اور آپ کو ہم بہت زیادہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ خداوند آپ جیسی ساری ماؤں کو بہت برکت دے اور اپنے بچوں کے سر پر ہمیشہ آپ کا سایہ سلامت رہے, اور آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں خداوند ان کو کم کرے. جی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کوکب نورین صاحبہ کے ساتھ آپ نے ایک خوبصورت میسج سنا, اور امید ہے کہ آپ کو ان کی اسٹرگل پسند آئی ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ اپنی ماؤں کی اس زندگی میں قدر کیجیے, کیونکہ جب وہ چلی جاتی ہیں بعد میں ان کو مس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وقت وہی ہے جو آپ ان کو ان کی زندگی میں ان کی عزت کرتے ہیں, ان کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے. ہیپی مدرس ڈے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.